ہر سال یہ لوگ کوئی ایک چیز کو کر دیتے ہیں, کبھی آلو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. ہمارے عوام کے ساتھ مذاق ہوتے دیکھا ہے, ہر چیز کا انہیں پتہ ہے. نہیں پتا تو اخلاقیات کا نہیں, اور ایک دم سے اٹھے اور کہا آج سے ہم حکومت لیں گے. چھوڑ دو, کہنا پشاور ظلم ہی نہیں جیتے گا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں وائرل پوائنٹ. میں ہوں زبیر امان. آج میں ایک ایسی خاتون کے ساتھ موجود ہوں جو کہ مختلف قسم کی پریڈکشنز کرتی ہیں, چاہے وہ میچ کے حوالے سے ہوں یا پھر سیاست کے حوالے سے ہوں. انہوں نے پہلے بہت ساری پریڈکشن کی ہیں جن میں سے آدھی سے زیادہ بالکل درست ثابت ہوئی ہیں. تو ابھی جو میں ان سے بات کروں گا وہ تھوڑا سا سیاسی ماحول, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بڑا گرم ہے. عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا ہوا ہے, کارکنان گرفتاریاں دے رہے ہیں. تو ابھی خان صاحب کا جو آنے والا وقت ہے وہ کیسا لگ رہا ہے؟ مریم نواز صاحبہ بھی جلسے کر رہی ہیں, وہ کس حد تک کامیاب ہو پاتی ہیں؟ اس طرح کے اور بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب لینے کے لیے میں دی ون اینڈ اونلی لالہ رخ صاحبہ کے پاس موجود ہوں. آپ سوشل میڈیا پہ ان کی بہت ساری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں, ان کے انٹرویوز دیکھتے رہتے ہیں, ان کی پریڈکشن سنتے رہتے ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمارے خان صاحب بھی اپنی سپیچ کا, اپنی تقریر کا آغاز اسی سے کرتے ہیں جس کا آج آپ نے بھی آغاز کیا, جس سے ابھی عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا ہے. تو کیا نظر آ رہا ہے, کیا سمجھ رہی ہیں, کتنی کامیاب ہو پائے گی یہ تحریک؟ اچھا ایسا ہے زبیر کہ میں نے نا پچھلے 35 ایئرز سے میں ادھر بہت سی پولیٹیکل ہمارے عوام کے ساتھ مذاق ہوتے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. اور اب ایک نیا دور اس مذاق کا شروع ہو گیا ہے جس میں کہ ایک ایسا لگتا ہے, وہ بچپن میں کبھی اسکول میں وہ کھینچا تھا, وہ گیم کھیلی تھی, وہ رسی ہوتی ہے اور دو پارٹیاں ہوتی ہیں, وہ کھینچتا ہے, وہ ادھر آتے ہیں, وہ ادھر آتے ہیں, وہ ادھر آتے ہیں, یا وہ والی جو رنگر روزز پیچھے رکھتے ہیں, یا چیئر والا ہے نا. جب بھی میں ٹی وی کھولتی ہوں اور خبریں سنتی ہوں مجھے لگتا ہے ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. قسم خدا کی لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ملک سیریس ہے. اتنی اچھے اچھے مہذب لوگ, خواجہ آصف, سعد رفیق, اسحاق ڈار کو تو میں شریفانہ اور مہذب لوگوں میں نہیں لا کے کہوں گی, اور نہ رانا ثناء اللہ کو, بٹ اپوزیشن میں بھی اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. سوٹ, ٹائی, کوٹ, برانڈ, گاڑی, ہر چیز کا انہیں پتہ ہے. نہیں پتا تو اخلاقیات کا نہیں پتا, نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ جو کرسی اللہ نے ان کو دی ہے اس کا ان سے حساب ہوگا. یہ کیسے ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں, فار ایگزامپل میں نے پچھلے 15 سال میں ٹیچنگ کی ہے, اور میں اپنے اسٹوڈنٹ کو چوری کرتے دیکھوں, دوسرے کے لڑکے کے, میں کلاس میں آتی ہوں, وہ دوسرے لڑکے کے بیگ سے کچھ نکال رہا ہے اور میں چپ کر کے واپس چلی جاتی ہوں, اس کی چوری میں بھی شامل ہوں. تو یہ لوگ کر کے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ. جب یہ آ رہے تھے پارٹی میں, جب انہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا, ٹھیک ہے, لوگ سمجھتے ہیں میں عمران خان کی بہت فین ہوں. میں عمران خان کی فین اگر ہوں بھی تو اس لیے ہوں کہ مجھے واحد شخص نظر آتا ہے جو اس ملک کے لیے کچھ بہتری چاہتا ہے. جب انہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا, اس سے پہلے کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ کتنے پیسے ہیں ہمارے اس میں بیت المال میں, ریزروز کتنے ہیں, بجلی کے کیا مسئلے ہیں, پیٹرول کے کیا مسئلے ہیں؟ کیا یہ بیچارے سو رہے تھے ایسے کر کے اور ان کو لوری سنا رہی تھیں اماں, پنکھا جل رہی تھیں, اور ایک دم سے اٹھے اور کہا آج سے ہم حکومت لیں گے. اچھا لے لی, پھر کیا کیا؟ سب کچھ سامنے آپ کے. میں بھی دیکھ رہی ہوں. مرغی لے رہی تھی میں 350 روپے کلو, 1000 روپے میں مجھے 3 کلو مرغی آ جاتی تھی, پورا میرا مہینہ چل جاتا تھا. اس دن میں نے 1000 روپے دیے تو کہنے لگا 2 کلو بھی نہیں آ رہی. 600-700 پہ مرغی, 300 پہ پیاز. اور تمہیں پتہ ہے پیاز کی کہانی کیا ہے؟ پیاز کی کہانی یہ ہے کہ یہ ایکسپورٹ کر رہے تھے. دیکھو ساری چیزیں دنیا میں ہر کنٹری میں چیکس اینڈ بیلنس ہوتے ہیں, ہمارے ملک میں کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے. ہر سال یہ لوگ کوئی ایک چیز کو کر دیتے ہیں, کبھی آلو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, کبھی پیاز کر دیتے ہیں, کبھی ٹماٹر کر دیتے ہیں. وہ اپنے پیسے جیب بھرتا ہے ایکسپورٹ کر کے بھی, پھر وہ امپورٹ کر کے بھی پیسے بھرتا ہے, اور اس سارے چکر کا یہ وشس سرکل ہوتا ہے. وشس اگر آپ نے سرکل توڑنا ہے تو آپ کہاں سے توڑیں گے؟
اس کا تو نہ شروع ہے نہ آخر ہے, وہ تو گول ہے. اگر اسکوائر ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ کونا ہلکا ہے, ٹرائنگل ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ کونا ہلکا ہے. سرکل کو تو آپ توڑ ہی نہیں سکتے. یہ انہوں نے ایک وشس سرکل پچھلے 20-25 سال سے بنایا ہوا ہے. میں کراچی میں تھی, وہاں سبزی لینے جاؤ تو کہتے تھے او باجی پنجاب سے آتی ہے نا ساری سبزی تو اس لیے مہنگی ہوتی ہے, اس پہ یہ بھی لگتا ہے وہ بھی لگتا ہے. جب سے میں لاہور آئی ہوں 22 سال ہو گئے ہیں, باجی ساری سبزی تو سندھ سے آتی ہے. ابھی سندھ میں تو ریگستان ہے, ریگستان میں سبزی کیسے اگتی ہے؟ فرٹائل زمین تو پنجاب میں ہے, پنجاب دل ہے پاکستان کا. یہ صوبہ سب سے زیادہ فلرشنگ ہونا چاہیے, سب سے زیادہ اس میں پروڈکشن ہے. دال, چاول, آٹا, گندم, کون سی چیز یہاں نہیں اگتی. ایک اور بات جو میں کرنا چاہوں گی, آج تھینک یو کہ آپ آئے, وہ یہ ہے, میں گئی تھی تونسا, آپ نے میرا کوریج دیکھا تھا, وہاں سے میں لٹرلی روتی ہوئی آئی ہوں واپس. میں بتاؤں کیوں, ایسا کیا ہوگا وہاں پہ کہ آپ روتی ہوئی؟ دیکھیں سپٹمبر تھا جب میں گئی تھی, اگست تھا جب میں گئی تھی, اگست, ستمبر, اکتوبر کے بعد سے سردیاں آ جاتی ہیں. وہاں جتنی جگہ پر میں گئی ہوں سب نے ٹینٹ کی ریکویسٹ کی, سب نے ٹینٹ مانگے کہ باجی سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے, آگے بارشیں آنی ہے, سردی آنی ہے, ہم سڑک پہ کیسے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, میں یہاں آئی, میں نے جتنے لوگوں کو کہہ سکتی تھی, کہیں کوئی ایڈ نہیں آئی. ہر بندہ کہنے لگا ہم نے, کوئی کہتا ہے ہم نے پرائم منسٹر فنڈ میں دیا ہے, بھائی میرا ایئر فورس میں, اس نے کہا ہم نے ایئر فورس فنڈ میں دیا ہے, آرمی میں جو لوگ تھے انہوں نے آرمی فنڈ میں دیا ہے. ابھی جب ٹرکی میں زلزلہ آیا, اس نے کتنے, شہباز شریف نے وہاں ٹینٹ بھیجے ہیں, 670 ٹینٹ بھیجے ہیں. آپ کے لوگ یہاں بغیر چھت کے سو رہے ہیں, کھلے آسمان کے نیچے سردی میں سو رہے ہیں, اور آپ ترکی کو ٹینٹ بھیجتے ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں, یہ سارا جو سسٹم بن چکا ہے, خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اسی کے خلاف باہر نکلا ہوں. تو ابھی سوال وہیں پہ ہے کہ یہ جو تحریک انہوں نے شروع کی ہے, یہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کامیاب ہو پائیں گے؟ بات یہ ہے کہ مجھے اس تحریک کی جو ہے نا سر پیر نہیں سمجھ آیا کہ جیل بھرو تحریک کیا ہوتی ہے. میں نے یہ شاید پہلے بھی کبھی ہوا ہو, میرا خیال ہے بھٹو کے زمانے میں کہہ رہا تھا, ایک تجزیہ کار کل اولیاء مقبول جان, یا وہ میں صرف انہی کا وہ شو دیکھتی ہوں, وہ کہہ رہے تھے یہ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے ہوا تھا. اس کا مطلب کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اور یہ آپ کیا دکھا رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ان سب کو آپ جیل بھیج رہے ہیں. اپنے ورکرز اور اپنے سپورٹرز کو آپ جیل بھرو تحریک میں جیلوں میں بھیج رہے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ تمہیں سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر اپنی پاور شو کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے کارکنان کا بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں جیلوں سے, ہمیں گرفتاری سے کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے. اوکے, میں باڈی بلڈر ہوں, ٹھیک ہے, اور میری باڈی میں نے اپنی اتنی سخت کی ہوئی ہے, ہارڈ, کہ جو یا میں باکسر ہوں جو لڑائی کر سکتا ہے, اور مجھے پتہ ہے میرا پنچ ایسا ہے کہ تمہیں ماروں تو تم گر ہی جاؤ گے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے میں سڑک پر آ کر سب کو پنچے مارنے لگوں اور کہوں کہ او دیکھو میں کتنا اسٹرانگ ہوں, میں تو پنچ مارتا ہوں یہ گر جاتا ہے, میں پنچ مارتا ہوں یہ گر جاتا ہے. دیکھو بے مقصد کام کرنے نا اور وقت ضائع کرنے, آئی ووڈ لائک کہ عمران خان نے اپنی جتنی تقریریں کی, ہم جیل بھرو کر رہے ہیں, ہم جیل بھرو کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ نے پاور شو کیا, آپ نے وہ جلسہ کیا جس میں ان کو گولی لگی, پاور شو ہو گیا. آپ نے اسلام آباد میں کیا, پاور شو ہو گیا. ابھی بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں, مگر کوئی چیز کا مقصد ضرور بیان کرنا چاہیے. خان صاحب کا کیا دکھائی دے رہا آنے والے ٹائم میں, یا پھر آنے والے الیکشن میں وہ دوبارہ سے وہی سیٹ حاصل کر پائیں گے جس سے وہ پہلے رخصت ہوئے تھے؟ انشاءاللہ وہ کر پائیں گے, لیکن ذرا اس دفعہ انہیں اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی. ہاں, کیونکہ بات یہ ہے کہ لوگ, جس طرح میں کنفیوز ہوں, دیکھو میں پڑھی لکھی, ماسٹرز کیے ہوئے لیکچرر رہ چکی ہوں, میں نے دنیا دیکھ لی ہے, میں گھومی پھری ہوں ساری دنیا میں نے وہ کیا ہے. مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, تو تم بتاؤ بیچارہ ریڑھی والا, ہمارا تو 75% عوام بلو, مطلب 35% 40% بلو دا لائن آف پاورٹی ہیں. انہوں نے تو انگوٹھا بھی نہیں لگانا, انگوٹھا لگاتے ہیں وہ تو سائن بھی نہیں کرنا آتا. تو ان کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان کیا بتا رہے ہیں؟ پھر دیکھو مردان میں, ابھی آج صبح میں سن رہی تھی ریڈیو پہ خبر, مردان میں جتنے لوگ گئے اور تھانوں کے باہر انہوں نے کہا ہم اریسٹ ہی نہیں کرتے, انہوں نے اندر آنے ہی نہیں دیا, سارے واپس آ گئے. تو بھی یہ ہے کیا, وائی آر وی ویسٹنگ ٹائم؟ دیکھو میں تو 65 کی ہو گئی ہوں, میں نے اپنی زندگی گزار لی الحمدللہ, چلو جیسی بھی تھی. تم لوگ کی جوان نسل کو یہ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں, یہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عمران خان نیڈس ٹو بی ویری انٹیلیجنٹ
پلس ہی نیڈس ٹو ٹیک ان کانفیڈنس، سب کو اپنے کانفیڈنس میں لے. یہ فیملی ہے اس کی جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں، جو اس کے لیے جیلوں کے باہر کھڑے ہیں کہ جی ہمیں اندر اریسٹ کرو، یہ اس کی فیملی ہے. ہی نیڈس ٹو میک دم انڈرسٹینڈ کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. ابھی چودھری پرویز الہی صاحب شامل ہوئے ہیں خان صاحب کے ساتھ، یا پھر پی ٹی آئی میں فائدہ ہوگا؟ ہاں ان کا فائدہ تو ہوگا، لیکن وہ جو ایک بیچ میں ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کا ذرا سا اچھا. ایک تو یہ جو اب نیا یہ وائرل ویڈیوز اور یہ باتیں اور کانورسیشنز، دیکھو آپ میڈیا میں کام کرتے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم یہاں سے انٹرویو کرتے ہیں کہاں سے کٹنگ ہوتی ہے، کہاں سے کہاں جوڑا جاتا ہے، 2-3-4 ڈفرینٹ سینٹینسز کو جملوں کو جوڑ کے میں ایک نئی کہانی بنا لوں، یہ بھی میڈیا میں ہو رہا ہے، ساری دنیا میں ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہی کیسے ہوتا ہے. ان چیزوں کو ہمیں اب ڈس ریگارڈ کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے. جیسے یاسمین راشد کا اس دن آیا، اس نے پوچھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، تو کیا ہوا؟ سی پی او صاحب کے ساتھ ان کی بھی ایک آڈیو وائرل ہوئی، تو کیا ہوا؟ اگر انہوں نے ایک بات ان سے پوچھی ہے تو کہ اس میں اس کو وائرل کرنا یا آڈیو لیک کرنا کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ایسی بات تو دو نا ہمیں کہ ہم پکڑ کے کہیں یار ہاں ویری امپورٹنٹ، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا بات تھی. چلیں جی، یہ تو تھوڑا سا سیاست کے حوالے سے ہم نے جانا. ابھی چونکہ پی ایس ایل بھی چل رہا ہے، ابھی جو ٹیمیں ہیں وہ لاہور میں پہنچ چکی ہیں ملتان کے بعد. تو پچھلی مرتبہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ لاہور قلندر ٹرافی لے جائے گا یا پھر وہ ون کریں گے. اس بار کیا لگتا ہے آپ کو کہ کون سی ٹیم جیتے گی فائنل، اور کون سا پلیئر ایسا ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ جس کا چرچا ہوگا ہر نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی؟ زبیر اب تم چاہتے ہو کہ میں بیٹھ کے پورے میچز دیکھوں؟ میں تو قسم سے میچز دیکھنا بھی چھوڑے ہوئے. اچھا اس دفعہ میں نے جو پہلا انٹرویو دیا میں نے اس میں کہا تھا کہ پشاور زلمے ٹاپ کرے گا، لیکن لاسٹ پورے ایک ہفتے میں وہ ہر جگہ ہارے ہیں. تو کل رات میں نے لٹرلی خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی ہلا رہا ہے، زور سے ایسے. میں نے کہا ہاں کیا بات ہے؟ لیکن چھوڑ دو کہنا پشاور زلمے ہی نہیں جیتے گا. میری آنکھ کھل گئی، میں نے کہا ہے اچھا پشاور زلمے نہیں جیتے، مجھے باقی ٹیموں کے تو نام ہی نہیں پتہ، تو کون جیتے گا پھر ایک نام آیا، اچھا کراچی کنگز ہے، لاہور قلندر ہے، ملتان سلطان ہے. یار مجھے اس دفعہ پٹھان جیتتے نظر آ رہے ہیں، یا زلمے یا کوئٹہ، تو لیکن دونوں ٹیمیں. چونکہ پشاور زلمی کے حوالے سے تو آپ کو رات کو کسی نے ہلایا جلایا ہے، انہوں نے منع کیا ہے، سمجھایا ہے، تو پھر اس کے علاوہ تو کوئٹہ گلیڈیٹر ہی شاید بنتی ہے، پٹھان وہی بنتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ٹیم ذرا مجھے ایسے لگ رہی ہے جیسے یوں کر کے سارے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جب میں کوئی بات کرتی ہوں نا تو مجھے ایک پکچر نظر آتی ہے، کبھی آواز آتی ہے. دس از ہاؤ آئی ڈو سائیکک ریڈنگ. تو مجھے وہ بھی تھوڑا سا بیٹھے ہوئے یوں کر کے سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا اپنی اسٹریٹجی یوز کریں کہ ہم ٹاپ پر آئیں. ابھی تک انہوں نے کوئی میچ جیتا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں، کوئٹہ نے کچھ بھی نہیں جیتا آئی تھنک. اچھا اگر کوئٹہ بھی نہیں ہے اور پشاور بھی نہیں ہے تو پھر اسلام آباد پہنچ گئی ہوں میں. اچھا ہاں اسلام آباد کی کوئی ٹیم ہے؟ اسلام آباد یونائٹڈ. اوکے چلو اس دفعہ اسلام آباد. پکی بات ہے. نو آپ بالکل، میں چاہتا ہوں کہ آپ آنکھیں بند کر لیں، آپ سوچ لیں، آپ ان سے پوچھ لیں. یہ نہ ہو کہ آج آپ سوئیں اور پھر آپ کو کوئی چیز ہلا جلا کے کہے کہ نہیں یہ بھی نہیں. نہیں انشاءاللہ اسلام آباد. اچھا ہاں یونائٹیڈ. اور یہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں انہوں نے بتائی ہے یہ ساری بات آپ کو؟ ہاں نا آواز آ رہی ہے نا پیچھے سے کہ دیکھو آئی سیڈ پٹھان رائٹ. ان اے وے دیکھا جائے تو اسلام آباد شوڈ ہیو کم ان فرنٹیئر پروونس اکارڈنگ ٹو دا میپ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ انہوں نے پنجاب میں ڈالی. ایک انڈین مووی پٹھان وہ بڑی آج کل ہٹ بھی جا رہی ہے، بڑا اس نے بزنس بھی کیا ہے، تو کہیں اس کو تو نہیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہاں پہ پٹھان کا ذکر کیا؟ نہیں دراصل میں خود پٹھان ہوں، میں نے اس لیے پٹھان کا ذکر کیا. اچھا ہاں. السلام علیکم زما ټول پښتانه فرینڈز، تاسو څنګه خی ټیک ټاک دې ځل به پښتانه ون کوي انشاءاللہ. چلیں جی، یہ میچ کے حوالے سے بھی انہوں نے پریڈکشن کیا. اس سے پہلے ہاں انہوں نے پشتو بھی سنا دیا. اس سے پہلے یہ تھی پشاور زلمی کے ساتھ، مگر پھر یہ جب سوئیں تو انہیں جو چیزیں ہیں انہوں نے جھنجھوڑ کے منع کیا اور بتایا کہ پشاور زلمی کو چھوڑو، مطلب مشکل بات ہے. تو ابھی پھر سے اسلام آباد اب ڈن ہے انشاءاللہ. تو اب اسلام آباد کے حوالے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس بار جو ہے ٹرافی لے کر جائیں گے، تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.